بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیمہ میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور گلی فرمائی۔ خیمہ کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور نے گلی کا پانی ڈالا تھا، صبح ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، جن میں عنبر کی جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھولوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے تو سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو شفائے ہو جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ بکری وغیرہ اس کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارک یعنی برکت والا درخت رکھا تھا۔ اشراف و جوانب سے کثرت تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے ہیں اور پتے سوکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے، مگر کم۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے ہیں اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی علیہ السلام نے شہادت پا لی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، صرف پتے باقی رہ گئے۔ ہم لوگ انہیں پتوں سے ہی فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے خیال کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن ایسی وحشت اور پریشانی کے عالم میں گزارا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آوازیں آئی، جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام
اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہیں ہوا۔